جو آپ کو ٹریٹمنٹ بتایا جائے گا، جیسے ہی میں نے بتانا ہے، آپ کا دماغ اور آپ کا دل اس بات کو قبول کرے گا اور آپ کہیں گے کہ وسیم مرزا نے جو بات بتائی ہے وہ 100% اتھینٹک ہے۔ تو دوستو، آج کل کی سوسائٹی، بہت زیادہ افراد یہ ذہنی امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ مغرب یا امریکہ میں، لیکن آج کل پاکستان میں بہت زیادہ کیسز مینٹل ایلمنٹ سے ریلیٹڈ، دماغی امراض جسے ہم بولتے ہیں، سب سے زیادہ مسئلہ ڈپریشن کا آ رہا ہے کہ لوگ ڈپریس ہیں۔ وجہ کچھ بھی ہے، چاہے وہ سوشل فیکٹرز ہیں، چاہے وہ اکنامیکل فیکٹرز ہیں، چاہے وہ ڈومیسٹک ایشوز ہیں، کچھ بھی آپ کہہ لیں۔ خالی ڈومیسٹک ایشوز کو ہی لے لیں، کوئی بندہ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مس میچ کپل کا کیس ہمیں ملتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف آپس میں بانڈ ان کا، کیمسٹری باڈی کی نہیں ملتی، اور جھگڑے، دنگا فساد روز، اور نوبت پھر وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گھروں میں رشتے آپ دیکھ لیں، ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، پھر ریلیٹیوز ہیں، یہ سارے ڈومیسٹک ایشوز ہیں۔ یہ جو سراؤنڈنگ ہے جو ہمارے گھر میں بنتی ہے، جس کے اندر ایک انڈیویجول رہ رہا ہے، وہ ان اثرات کو قبول بھی کر رہا ہے اور اپنا اثر چھوڑ بھی رہا ہے۔ دو طرفہ ٹریفک ہے، ایک تو جو گھر سے وہ لے رہا ہے اثر، اور ایک جو گھر پہ چھوڑ رہا ہے، دونوں چیزیں۔ اسی طرح فائنینشلی پرابلمس، اس کی وجہ سے لوگ بڑے ڈپریس ہیں، قرض لے لیا ہے، حالات، کاروباری حالات، اس کا پھر ڈائریکٹ اثر کس پہ پڑتا ہے؟ گھریلو زندگی پہ بھی پڑتا ہے، بچوں کی فیسیں ہیں، دوسرے یہ سارے معاملات۔ تو جناب، کیسز دن بدن بڑھ رہے ہیں، اور لوگ اس کے لیے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ چارہ، میڈیسنز۔ اور میڈیسنز پھر کون سی ڈاپ کی جاتی ہیں؟ نیند لانے والی۔ اور یقین کریں، آج کل بالکل ٹین ایجرز ہیں نا، جو ان سے تھوڑا سا اوپر 18-20 سال کے بچے، لڑکے لڑکیاں، وہ جناب اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور کلینکل پریکٹس میں بے شمار کیسز اس طرح کے آ رہے ہیں۔ اور میرے مطلب کلینکل پریکٹس میں، چونکہ اگر آپ ایک پیشنٹ کو ٹھیک کرتے ہیں نا، تو وہ پھر آپ کا پوسٹر بن جاتا ہے، پھر وہ آپ کی کمپین چلاتا ہے۔ تو اس طرح کے کیسز میرے پاس بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ مینٹل سکنس، مینٹل ریلیٹڈ جتنی بھی ایلیمنٹس ہیں۔ تو آج ہم ڈپریشن کہہ لیں یا انزائٹی کہہ لیں، پریشانیاں، خوف، فکر مند ہونا، پھر غصہ اس پہ کرنا، یہ سارا کچھ مل کے آپ پہ جو اس کا اثر ہوتا ہے، پھر آپ اس کے خلاف ریئیکٹ کرتے ہیں۔ کوئی خاموش ہو گیا، بالکل چپ چاپ، آئسولیٹ ایک ورڈ آتا ہے، گھر میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ پھر اندر ہی اندر جب بندہ گھٹتا ہے، تو پھر انرجی مائنس میں چلی گئی، باڈی کی سکریشنز مائنس میں چلی گئی، تو پھر یہ آہستہ آہستہ ڈیزیز کون سی؟ ڈیپ سیٹڈ ایک ورڈ ہے، ڈیپ سیٹڈ، SEATED، ڈیپ سیٹڈ، یہ بیماری اپنا اما جگہ گھر بنا لیتی ہے، اس کو روم مل جاتا ہے رہائش کے لیے ایک طرح کا۔ تو یہ سب اس کی باڈی کے اوپر نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس انزائٹی کے، اس ڈپریشن کے۔ تو ٹریٹمنٹ جناب، وہ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نیند آور، سکون آور، کہ جی سکون مل جائے، نیند آ جائے بس، اور وقتی طور پہ اس سے چھٹکارا مل جائے۔ نقصان، بہت بڑا نقصان، لے تو لی ٹیبلٹ، صبح فریش آپ بیدار نہیں ہوتے۔ یار 18-20 سال کوئی ایج نہیں ہے، اور پھر انہیں جو ان سی سیڈیٹیوز ہیں، ان کے اثرات بڑے گہرے ہیں باڈی کے اوپر، ان کے جو ان سے آفٹر ایفیکٹس ہیں۔ تو دوستوں، میں آج جس طرف توجہ آپ کی مبذول کرواؤں گا نا،
وہ دو باتیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی خاص ہے، اور آپ اس کے نتائج 100% بلکہ 101% آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا۔ سب سے پہلی بات ہے جو میں شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا غصہ ہے نا، جو غصہ وہ کنٹرول کریں۔ کیسے؟ غصہ تو آ گیا، سب سے بڑی میڈیسن جو پہلے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے معاف کر دیں، درگزر کر دیں، پھر اس کے اثرات دیکھیں۔ معاف کر دینے کے اثرات آپ کی باڈی پہ ایک پازیٹیو انرجی لائن ہے۔ میں کبھی لا آف اٹریکشن کی بھی بات کروں گا، وہ سبجیکٹ تھوڑا سا کافی ہمیں بڑے اسپیکٹرم میں دیکھنا پڑے گا یہ مینٹل ایلمنٹس کے حوالے سے۔ تو جناب معاف کرنے کی عادت آج سے نہیں، ابھی سے ڈال دیں۔ نمبر 2، انویسٹیگیٹ کرنا بند کر دیں۔ تو میں رہنا کسی چیز کی، وہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے کئی پریشانی ہمیں فری میں خریدی ہوئی ہے، تو اپنے کام سے کام رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ کسی کے بارے میں ٹو نہ لگائیں، یہ ویسے بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہے، اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے۔ اور جب آپ اتنے سینسٹیو ہیں تو آپ بھائی دوسرے کی ٹو میں کیوں لگے ہوئے؟ اور تیسرے نمبر پہ سب سے بڑی ریمیڈی، سب سے بڑا ٹریٹمنٹ جس کے لیے آج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، دوستو جو بندہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے ایک پیٹ کا انتظام کریں، کوئی پالتو جانور، وہ پرندہ ہو سکتا ہے، وہ مرغیاں ہو سکتی ہیں، وہ ڈاگ ہو سکتے ہیں، وہ کیٹ ہو سکتی ہے، وہ جناب کچھ بھی جو پالتو کے طور پہ گھر میں رکھا جا سکتا ہے اس کی طرف توجہ دیں۔ اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ کوئی بچہ اڈاپٹ کریں، بچوں کے ساتھ کھیلیں۔ جو بزرگ لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ میکسیمم کھیلیں، اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کوئی اڈاپٹ کریں بچہ، اس کی دیکھ بھال کریں، اس کی پرورش کریں، اس کی نشو و نما میں اس کی مدد کریں، پھر دیکھیں رزلٹ۔ اور یقین کیجئے گا ود ان فیو ڈیز ایسے چٹکی میں آپ کو رزلٹ ملے گا۔ یہ 100% اتھینٹک کاؤنسلنگ ہے جو میں پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 معاف کر دیں، انویسٹیگیٹ کرنا چھوڑ دیں۔ نمبر 3 پیٹ، اور نمبر 4 اڈاپٹ کریں، کوئی بیبی اڈاپٹ کر لیں، کوئی بچہ۔ تو جناب یہ آج کی ویڈیو تھی، ایک پیغام ہے، اس پہ عمل کر کے دیکھیے گا، آپ کو ود ان فیو ڈیز ڈپریشن اور انزائٹی سے چھٹکارا ملے گا۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، اور دوستوں اپنی آراء ایک دفعہ پھر انسسٹ کر رہا ہوں، اور اس کو لازمی اس پیغام کو شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔